نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں تھوڑے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر سیرت نبویہ علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم واقعہ معراج بیان کرا. آج رجب کی 26 تاریخ کل 27 ہے اور عام طور سے اسی بات نے صورت پائی ہے کہ 27 رجب میں معراج کا واقعہ پیش ہے. حقیقت سے بھی کوئی نہیں، کوئی صحیح روایت سارے کو اس بات کی موجود نہیں کہ معراج کا واقعہ کس مہینے پیش آیا اور کس تاریخ میں پیش آیا. لکھن والوں نے رمضان بھی کیا، ربیع الاول بھی کیا، ربیع ثانی بھی کیا، رجب بھی کیا، مگر وہ سارے قول بے دلیل ہے. کسی کو کوئی سند نہیں کہ معراج کا واقعہ کس مہینے کو ہوا سی اور کس تاریخ کو ہوا. اس کو میرے اس واقعہ بیان کرنے کا مطلب نہیں میں اس گل مننا کہ سویرے 27 تاریخ کو رجب کی معراج کا واقعہ ہوا، مگر مشہور ہونے پر میں اس مناسبت میں یہ ذکر کرنا بہتر سمجھا. چلو لوگ سمجھ جائے کہ معراج کی رات واقعہ معراج کے سلسلے قرآن مجید نے 2 جگہ بیان فرمایا. ایک سورہ بنی اسرائیل ہے اور دوسرا مقام سورہ نجم ہے. ان دونوں میں ملایا بات سمجھ آتی ہے، ورنہ اس جگہ سے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے اندر صرف مسجد اقصیٰ تک جان کا بیان ہے. اور کئی دفعہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی آیت تھی پڑھتے جو کہ اندر اللہ رب العالمین نے صرف ایک کیا کہ اپنے بندے کو مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ سے سیر کرائی. یہ آسمانہ کے جان کا ذکر نہیں، یہ انہوں کی بات بالکل نہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت جی ہے، یہ تعلق جس واقعہ نہ ہے وہ علیحدہ ہے. اگر دونوں معراج کے نال یہ جوڑ دینا ہے وہ اسراء ہے. مکہ معظمہ تو مسجد اقصیٰ تک جانا یہ اسراء پاؤں یہ ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے اندر. اور مسجد اقصیٰ تو جڑا پھر آسمان کی طرف جانا ہے وہ معراج کیا جاتا ہے. ایک رات سے تمہیں اکٹھے پیش آئے اس کو سارے میں معراج کیا جانا ہے. ورنہ اصل بات یہی ہے کہ مسجد اقصیٰ تک جانا اسراء پاؤں اور مسجد اقصیٰ تو چڑھائی جڑی ہے معراج عروج میں نکلے بلند ہونا وہ معراج پاؤں. تو وہ بیان سورہ بنی اسرائیل کی آیت نہیں بلکہ سورہ نجم سے ہے جس اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. وہ معراج نہ متعلق بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے سدرۃ المنتہا کے قریب دوسری بار جبریل علیہ السلام نے دیکھا انہوں کی اثر کری اور وہ سدرۃ المنتہا کا بیان فرمایا کہ ان کا جنت الماوا. وہ سدرۃ المنتہا ایسی ایک جگہ پہ ہے جس سے جنت ماوا کا وہ جنت جس سے لوگوں کی رہائش ہونی ہے وہ اس جگہ سے واقع. درمیان سے اس بات کا بیان کرنا اس کو مناسب ہوا کہ بعض لوگ اس پہلی آیت میں سن کے فوراً سوچتے ہیں نہیں کہ آسمان کا جان کا ذکر ہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ذریعے ٹھیک ہے یہ تعلق اسراء ہے. اور یہی بات بیان ہوئی ہے کہ پاک ہے وہ خدا جڑا اپنے بندے نو رات رات لے گیا مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ. یہ اسراء کا بیان وہ تو چڑھائی سورہ نجم فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر نے سدرۃ المنتہا کے قریب دوبارہ جبریل علیہ السلام جنت ماوا کے کول رکھا اور وہ تشریح اور تفصیل حدیثاں کے اندر بیان ہوئی.
تو معراج کے سلسلے جہاں باتیں عرض کرنی ہیں انہوں نے ایک بات پہ جی اللہ تعالیٰ نے تفہیم کے طور بیان فرمائی کہ سبحان پاک ہے وہ خدا، بےحد ہے وہ خدا جنہیں اپنے بندے میں سیر کرائی، یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے سوال کا جواب دیتا۔ یہ ایک بات سے عجیب اور ناممکن نظر آتی ہے کہ انسان جڑا وہ اینی جلدی مسجد اقصی کا ہی سفر رات رات کرنا ہی مکے کے لوگوں واسطے ناقابل یقین بات تھی، کیونکہ اس زمانے کے رستے سواریاں اور جڑے سفر کے سامان سے مطابق وہی کئی ہفتوں کا سفر تھی۔ اس باروں اللہ رب العالمین نے انہوں نے لوگوں کو لے کے قیامت تک کے لوگوں کے ذہنوں کو سامنے رکھ کے اگر کسی نے سال پریشان کرے، کسی نے دماغ میں سوال ستاوے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آدمی اینی جلدی گیا اور اینی جلدی واپس آ گیا۔ زمین سے ہی سفر جہاں مسئلہ اچھا تھا وہ مہینے لگتے ہیں، آسمانہ کا جانا جہاں 7 آسمان اور اتوں واپس آ جانا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا لیلا رات ہی پوری نہیں لگی، رات کا بھی بہت تھوڑا جہا نگرا بیان ہوتا ہے کہ رات کا بھی قریب ایسا سفر ہے اور تھوڑا جہا وقت لگا کہ اللہ رب العالمین نے سفر کرایا۔ پھر جن اعتراض جن اشکال سے جن شبے پیدا ہوتے تھے یہ ناممکن بات ہے، وہ جواب ایک پر لفظ اندر دیتا کہ سبحان اللہ کی اثرات ہے۔ کسی بندے نے آپ نے سفر کیا ہوئے تو تھی یہ چیزاں سوچو گے جو اعتراض تھوڑے ذہن سے ہون، جس خدا نے سفر کرایا وہ بارے بات کرو جو تھی پاک اور بیان من دے ہر نقش کو خالی من دے قادر مطلق اور جو چاہے کرنے والا من دے یا آج اگر کمزور خدا من دے یہ خدا ہی کے پاس ہے، آج کمزور ہے تو گل ہی نہ کرو۔ پھر معراج کی قصہ کرے تو خدا ہی چلتا نہ پھرو، کوئی ہو جائے خدا کو مننے کی ضرورت نہیں، جہاں خود آج کمزور اور بے بس ہے یہ ہو جائے ضعیف اور کمزور خدا سے مان لیا ہوتا کوئی خطرہ نہیں۔ جو خدا نو من دے جتنی قدرت کا حال ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی کام کرنا چاہتا انہوں کسی سامان اکٹھا کرنے کی لوڑ نہیں پہنچی، کوئی زیادہ تیاری دی کوئی زیادہ اہتمام دی نہیں فکر ہوتی، وہ تو صرف ارادہ کرتا چاہتا اور کہتا کہ ہو جا اور جان سے ہو جاتے بغیر ستونوں تو آسمان کھڑے ہو گئے، پہاڑ جم گیا زمین پہ ایڈی وڈی دھرتی بن گئی، سورج چند ستارے ہوتے اتنا گھوم رہا ہے، اس کو بھی اس خدا نو من دے جہاں اینا عظیم ہے اور اینا قادر مطلق ہے، تو پھر یہ سوال ختم کرو کیا ممکن نہیں ہو نہیں سکتا یہ ساری چیزاں بے دین اور کافر کیا کیا خدا سے یقین رکھنے والے بندے کے دماغ میں کبھی بھی ان چیزوں کو پریشان نہیں کرنا۔ اس پہ خدا کی بات کیا تھی بچے گل سن کے کچھ حیرت اور تعجب ہو گئے کہ کیویں رات کے تھوڑے حصے کے اندر اندر ہی ایک خدا کا بندہ اتنا لمبا سفر کر گیا تو فرمایا جس خدا نے سفر کرایا وہ عاجز نہیں کمزور نہیں بے بس نہیں قادر مطلق ہے اور صاحب کبھی جو چاہتا انہوں کر گزر ہوا اس خدا کی گل ہو رہی ہے۔ اس کو بےحد اور پاک خدا ہے جن نے اپنے بندے نے سفر کرایا اور یہ 1000 سوال لگا صرف ایک بات پہ صحیح یقین نہ ہو پا رہا ابھی دیکھتے ہیں سارے دور سے اچھے بڑے بندہ نے بڑی ٹھوکر سر سید احمد خان علی گڑھی کوئی بندہ انہوں کی نیت سے صبح نہیں کرتا جنہوں نے زندگی کا حالات اپنا مننا پہنتا تو قومی درد تھی اس شخص کے اندر مخلص آدمی تھی اسلام کا پیار صرف میں ایک درمیان سے بات ذہن سے آگے درد کر دیا اتنا خلوص نہیں ہو سکتے تھے خلوص نو مننا چاہیے نیت کبھی کسی مسلمان کی حملہ نہیں کرنا کسی گروہ کا کسی فرقے کا ساری شرارت اس کو لوگ خدا بن گئے عالم الغیب بن گئے وہ کافر ہے اور بے دین ہے مطلب یہ جڑا زیادتی کرتے ہیں خود عالم الغیب بنے لگے لوگوں کا جب پیچھے رہتے ہیں یہ ساری زمین کے اندر فساد برتا تھی منو جی ابھی بیانکاری نے اپنے عقیدے کو صحیح مننے اتنا ہی وہ بےچارے اپنی جگہ سے دوسرے لوگ بھی انہوں دین سمجھ کے لگے کوئی غلط فہمی مقابلہ کافر کوئی نہیں بنا تو سر سید علی گڑھی میں کئی اپنے دنیا کے اندر تھوڑے سامنے کرا کہ بڑی گمراہیوں کے ذریعے کی اور جن کتنے شادیاں نیت پرویزیت یہ تھا بول مگر خلوص کا عام تھی جس زمانے میور نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب اعتراض کی تھے رسول خدا کی سیرت سے سید صاحب نے اس زمانے لندن کا سفر اور جو پلے پائی پیسہ بھی کرتا سامان سارا ملتا اور جا کے وہ کتاباں خریدیاں جنہوں کے ذریعے رسول خدا کے اعتراضوں کا جواب دیتا جا سکتا اور ایک خط کے اندر لکھا کہ میں سب کچھ اس کو دیکھتا اور کنگال ہو گیا تو دن قیامت جب اپنے نانے کے سامنے جاؤں تو کم از کم رسول خدا نو کہاں کہ یار رسولہ جب تاری عزت سے کافر نے حملہ کیا تو جو سید سے پلے قیامت ہے اپنا سارا کچھ دیکھ کے تیری طرف جواب دینے لی ایک قربانی کرتی کچھ بات احمد والی جنہ کو جواب ہو سکیا ایک ہی اعتراض کا رسول خدا کی طرف یعنی فقیر ہو گیا اور ایک کیا کہ میرے منگنا بھی پیار کہ میں رسول خدا کی سیرت سے سبے دور کے لیے مسلمانوں کو کوئی کھلا کے منگوں اس کو خلوص نہ شبہ کریا کرو مسلمانوں کے کلمہ کو سارے تھوڑے برا سارے دل خدا رسول دے صرف کوئی گل نہیں سمجھ آؤں کہ پیار مسلمان کرنا مر مراؤں کی لوڑ نہیں ایویں خدا کی زمین کو کتابتا کہ ہمارا نہ بڑھاؤ دھرتی کو خون نہ رنگو ہے کوئی نہیں بیکار ہے جانا کمپنیاں اور پھر قیام سے سارے لوگ مجرموں کی سازشیں ہوں گے مسلمانوں کو جوڑو تو خیر سرسید تو بعد لوگوں کے ذہن کے نیچریت کا فتنہ جا پر رہتا نئے نئے کبھی علوم آئے سائنس سے
لوگوں نے پڑھے اور ہر گل سے سوال کرنا شروع کیا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. سید صاحب بھی کچھ مروب ہو گئے تھے سائنس کا تازہ تازہ ورود ہے. لوگ یہ بڑی قدر کرتے قرآن جگہ کا ٹکرا ہر مسلمان سے پھر جائیں گے اس کو کچھ تعمیر کر نیت نیک تھی مگر مسلمانوں کے ایمان بچاؤ لیے کرتا پہ جی کسی نے آخیا پہ اگ جڑی ہے پر وہ پیاد اللہ کے زندہ بس ابھی نہیں منگے کہ قرآن مجید میں دستا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اگ کر لیے پر ہونا نہیں کر اگ کا کام جلاؤنا قدرت نے قانون کر دیا اور نہ لوگوں نے قرآن بھی کچھ ایسا کے حوالے دینے شروع کرتے قرآن کا جالے سننا پھر اللہ تبدیل اللہ کا طریقہ سے بدل ہی نہیں سکتا. اس کو جو اللہ نے طریقہ مقرر کیا آگ جلاؤ دیا کہ بدل نہیں سکتی یہ نہیں ہو سکتی. چلو اتنی شرارت سے چلا دیتا پر تھی یہ نہیں مننا چاہتے تھے کیا دو اگ جڑی تھی وہ سچ مچ کی اگ نہیں شرارت کی اگ. لوگ کوئی اگ بھڑکاؤ کتنا تو نہیں اگ پرانے اگ بھڑکا اس کو جی اگ بجھاتی اللہ نے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جہاں شرارت نمرود اور چیلے کرتے اگ نے اللہ نے وہ اگ بجھاتی ہے وہ نقصان نہیں چاہیے سچ مچ کی اگ نہیں بجھائی تعمیر شروع کر. کسی نے آخیا دن باپ کے بچہ پیدا ہو گیا دن باپ کتنے اگر مریض نے نکاح کر لیا یعنی جان چھڑاؤ لی ہر موضوع جڑا ہے انہوں تعلیم کے خلاف سے چلا اور یہ ساری بیماری کیوں پیدا ہوئی سبحان اللہ کی انسان یہ خدا کے یقین کا بنیادی بات ہے کہ اتنے لمبے چوڑے سال سید صاحب جڑے انہوں کلے کلے حل کریے کچھ لوگ تھی وہ جس خدا نو منگو کچھ کر نہیں سکتا کہ جی آج در بے بادشاہ کے لانت پہ جو لوگ ملا اس خدا سے انہوں منگا فائدہ ہی کچھ اور اگر وہ خدا ہے جہاں بیان قرآن کرتا کہ جو چاہے کر سکتا انہوں نے ایک سوال سے کی ہوتا جب باپ نہیں پیدا ہو سکتا مردہ نہیں زندہ ہو سکتا سپ نہیں بن سکتا سوچا ختم کرو یہ سارے سوال خدا واسطے کوئی بات محال ناممکن اور ہونی نہیں اور جو بھی چاہے کر سکتا خدا ہو سکتی ہے. اس کو ابتداء سمجھو جڑا ہے ٹکرا بول دیتا ہے کہ ایسا ہے جن سوال قیامت پیدا ہونے موجودات کے بارے انہیں سارا کا ایک ہی جواب ہے سبحان اللہ آ جاؤ خدا بیان وہ کوئی کمی نہیں کوئی نقص نہیں جو آ کر سکتا تھا نہیں کر سکتا یہ جگہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا ہو جو ہر ممکن چیز ہو سکنے والی چیز چلو چاہے کر. اور دوسری بات جی یہ غور کے قابل ہوئے ہے بیان سے موقع نہیں سارا واقعہ مان کر صرف اشارے کر رہے ہیں بیان سے بات اور بیان اور خدا جس نے اپنے بندے کو کر علامہ محمد ابن احمد قرطبی رحمۃ اللہ الجامع الاحکام القرآن خطی 20 جلد قرآن پاک کی تفسیر اور بعد جاؤں نے سارے منتے ہیں کہ جن میں تفسیر کے بارے میں 700 سال سے امام ابو بلا قرطبی نے جمع کر اتنی بڑی جامع تفسیر ہے کہ سارے قول سارے جڑے خیال کے اندر اکٹھا کر اس موقع پہ فرماؤں گا علماء نے بات کہی ہے لو کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اسم اشرف منه لسمى به في حالت هذه الحالت التي یہ نبی علیہ السلام کا یہ نام کو اونچا اور اعلیٰ نہ ہوتا کوئی زیادہ شان والا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک بلند مرتبے کا ذکر کرتا میرا حاصل ضرور ہونا لگا آدھا میں اپنے حبیب نو تیار کرائی ہے میں پھر جب سارے لوگ علم کی کمی پا ایویں کرنے نہیں چاہیے کیا دیکھو حضور کی زیادہ شان فرماؤں کہ یہ دیکھو زیادہ بندہ کیا نہ زیادہ کوئی درجہ اونچا ہوتا کیا موقع کیا جنہوں زیادہ شان ہو کری سی اللہ تعالیٰ اپنے کول لے گیا سی آسمانہ بھی تیار کرائی اچھا ذکر کرتا کہ میں اپنے حبیب نو تیار کرائی میں نہیں فرمایا آپ نے ہی جنہیں سیر کرائی اپنے بندے اور بزرگوں عزیزوں صرف مت ماری گئی ہے ساری مسلمانوں کی ایسی جہاں سیاح عظمت والیاں سی شرف والیاں سی جنہوں کی شان ہے انہوں نے اپنی دماغ کی خرابی پر سمجھے تھے توہین کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے سی وہ سمجھتا ہے رسول خدا گال کر اور سارا تو اشرف سارا تو سارا نا جرا خدا نے جب بھی قرآن کے اندر رسول خدا کی کوئی شان بیان کی تھی انہوں چنے سمجھ کے جن راج کا واقعہ قرآن نے بیان کیا کیا پا جاؤ خدا جنہیں اپنے بندے نو چاہیے کہ جی بدر والے دن اللہ تعالیٰ نے فتح کی تھی اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا مال اللہ یوم جمع یوم الفرقان کی گل کرو بدر دی جس دن اللہ نے اپنے بندے سے اپنی مہربانی امداد اس دن آپ سے ہم نے اپنے بندے پر رحمت نہ اور جس قرآن کے رسول کا ذکر آیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اور جو وحی کا ذکر واوحی الی عبدہ ما وحی کی اپنے بندے کی طرف یعنی جب سارا سارا گھر کا موقع ہوگا خدا اسے فرماؤں گا آپ کی میرا بندہ اور ایک ضابط تشریفی بندے سارے ہی خدا دے جاگر محمد سارے خدا نے پیدا کیتے مگر جب سن کے کیا کہ میرا بندہ یہ اندر اس طرح ہی جب دنیا کے سارے انسان خدا دی ملکی پوری تچی رکھ دی مگر بیت اللہ نو آقا بیت ہے میرا کیا اور یہ نہ کہنا پوری دنیا کی وہ کردار پوری دنیا کی سجدہ دعا سارے مسلمانوں نے منہ کر کے نمازاں پڑھتے ہیں انہوں جا کے دیواروں سے مٹے کیوں رب نے کہتا میرا کیا ایک تو جب بندہ تو کیا کہ خدا کا پتا اتنی بڑی عزت اتنی بڑی شان دیتی جو شاعر نے ایک موقع دیکھی کہ اپنے محبوب کے بارے چلو گو لا تدعونی الا بیاضا میں نے جو آواز دینی نا میرا ہور نام لیا کرو میرے محبوب کا نام لے کے کیا کرو فلاں کا فلاں
فإنه أشرف اسمائی میرے بھی سارے تو بڑا اور بہتر نام ہے. مینوں جو مزہ یہ چاہتا نا کہ مینوں میرے محبوب کا غلام وہ عبد کو انہاں مزہ کسی کی. اور خدا نے دنیا میں بنایا کیوں؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن اور انسان بنے ہی چاہتے ہیں کہ رب کے بندے بن کے کہ جڑا سچ مجھے اس درجے کا بندہ بن گیا تو رب نے شرم دیتی سچے ہو جا بندہ بننا چاہیے. واقعی یہ بندہ اس نے یاد وہ سوال ہاں وہ تو اشرف کوئی نہیں ہوتی. اور اسے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بارے فرماتے اب دیگر اب تو بھائی میرے بندے تو بے شمار کوئی عورت کا بندہ ہے, کوئی کرسی کا بندہ ہے, کوئی پیسے کا بندہ. اور نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی چاہے صاحب کچھ دینار چاہے سب کچھ جہاں روپئے پیسے کے بندے نہ تو خدا کی لعنت. مگر اب تو چیز ہے جہاں خدا کا بندہ ہوگا تو ہے ہی وکری ماں سراپا انتظار منتظر. ابھی جڑے میرے بندے نا انتظار کر رہے ہیں کبھی خدا نہ ملاقات کریے. مگر جب آپ کو ہو جاتا وہ خدا انتظار کرتا انہوں خدا منگوا فرشتوں کے ذریعے بجاؤ جا کے مسجد اٹھا کے میں وہ ملاقات کرنا چاہوں. وہ اس درجے میں پہنچ جاتا. اس تو قرآن مجید نے جب بات کہی بے لے جان والا بھی بے عیب اور پاک ہے کہ جنہوں لے گیا وہ بھی صحیح مان ہے رب کا بندہ قوم کے لے کے. اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کہا کہ لوگوں ان اللہ جعلنی نبیا قبل ان یجعلنی جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا. اللہ نے مینوں نبی بناؤ تو پہلا عبد بنایا. اور اس کو کلمہ صاحب پوری دنیا کے مسلمان پڑھ دے 10 آیات کی ہر 2 رکعتیں دہرا لینا کیا دے اچھا محمد عبد رسول کی باری بات آتی ہے کہ خدا کا نبی رسول ہے. پہلا فرمایا پہلا رب نے مینوں اپنا بندہ بنایا. جب میں رب کا بندہ پورا بنیا پھر خدا نے اس درجے سے بتایا کہ میں رسول ہوں خدا نبی. اور سب ایک حدیث پاک فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. لوگوں میری تعریف اس طرح کا مبالغہ نہ کرے. وہ دانا میں بتاؤ جنہیں عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کی تعریف کردیا انہوں ہاتھ تو بڑھا انما عبد اللہ ورسولہ عبد اللہ ورسولہ. جب بھی کوئی مسلمان کو پوچھے تو کی مننا اپنے نبی میں کہنے کو کہ انہوں خدا کا بندہ تو خدا کا رسول مننا. ایک پاس خدا کا بندہ خدا ہی کے رشتے دار نہیں, خدا کا بیٹا نہیں, خدا کا کچھ نہیں, خدا بندہ. اور ایک ہی بندگی کی ہے کہ بندگی سے کمال کے مرتبے تک پہنچے. رب نے چن کے آپ کا بھی سچ پوچھو تو میرا بندہ یہی ہے جہاں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حقیقت بندگی کا حق ادا چکے ہیں رب اگے چکے. اور مولانا محمد منظور رحمانی آتے میں جدوں کسی غیر مسلم نے گل کی کسی ہندو سکھ عیسائی نے تبلیغ کی ہے میں وہ سامنے دین کی اور کوئی گل نہیں صرف انہوں رسول خدا کی کچھ دعاواں کے کرنے سکھائے کہ رات کا وقت تحجد سیدنا حضور پڑھ دے. اور وہاں میرا تجربہ ایک بھی ہونا چنی جنہیں نہیں منیا کہ واقعی حضور کی روحانی بہت یار یہاں خدا کے سامنے حاضر کرو یہاں تباہیاں کے رونے والوں کلمے جہے خدا کے سامنے حاضر دے کسی کو سوچ بھی نہیں سکتے رسول یہاں اپنے آپ کو خدا کے سامنے گرا دے. اور ایسے گل کا یہ نتیجہ ہے میاں وارث نے ہیر کے اندر بالکل ایسے معراج کے سلسلے لکھے اور رسول خدا کی اسے صفت کا بیان کیا سرور ہو کے انبیاء اولیاء کا اگے حق دے آپ کو خاص. ایک پاسے سردار ہے سارے نبیوں کا ولیاں مگر دوسرے پاسے اپنے آپ اللہ کے سامنے بالکل سنا یا اللہ میں تیرے سامنے کوئی ہے. اور ہمیشہ ہے کیا کہتے دعا سن رہی اللہ میں عبدوں کا وطن عبد کا وطن اے اللہ میں تیرا بندہ ہے تیرے بندے کا پتر ہے اور تیری لوڑی کا پتر یعنی میں غلام ہے تیرا میرا باپ غلام تیرا میری ماں غلام جب بھی پشتی کرا غلام. ایک پاس یہ نہیں آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا جن جب اینا نہیں ہوا وہ نتیجہ سرور ہو کے انبیاء اولیاء دا کے حق دے آپ کو خاص جتنے زحمت راج کی پہنچنا ہی خیر نبی صاحب اور پتہ جب ان چکے اللہ نے فرمایا میرے آگے جنہ کو چکتا من تواضع للہ رفعہ. میرا اصول یہ ہے کہ جنہیں میرے آگے نیوے ہوں گے جنہیں اونچے بن گئے علیہ صاحب جہنم مسجد جڑے اگڑے ہیں نا جناب کیا کچھ ہے گیا میں زمین پوچھے انہوں نے زمین نکل گئی انہوں نے سمندر حرف کر گئے انہوں نے زلزلہ کے ذریعے تباہ کون میری زمین سے بڑے بند جنہیں کیا کچھ نہیں یا اللہ بھی تیرے سامنے بندہ ہے نا چیز ہے آج نے حالانکہ سارا تو وڈی شان دے مالک اللہ نے انہیں ہی اتر اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا بھائی اس واقعہ میں راج کا بیان کر رہا ہوں کچھ تم دسیا جا رہا ہے اس سے غور سے کرو ایک میں بولی فرمایا سبحان ایک پاسے میری قدرتوں کا بابا کرو کہ جنہوں تھی کھولتے کہ ہو ہی نہیں سکتا اور ایک رات سے تھوڑے دیر سے ہو گیا تو مسئلہ اکثر تک چلے گا مانا تک. اور ایک جگہ کہ قرآن نے مسئلہ اکثر تک جانا بیان بات کی گل مومن کو تسلی کی گل مانا وہ کافر سے زمین کا جانا نہیں سی مانتے. اللہ نے کبھی سے صرف مسئلہ اکثر لکھے سیدھا آسمان میں مکیوں والے جان کرنا لکھا مگر پھر کوئی فیصلہ کرنے کی بات نہیں تھی یقین کے میں چلایا جا کے آگے اللہ نے آگے بھائی بات کی کر جی نہ کتے گئے تو منگا آگے منگیں گے مگر سوچے جڑے کافر بھی نا منکر نہیں منگتے تو ایک زمین کا بھی نشان رکھا آپ امتحان کرنا چاہتے ہیں دھرتی بھی کر چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم آپ دعوت خدا نہیں ہو یاد رکھو صرف جلانا کی کوئی گنجائش نہیں دین سے ایویں لوگ اپنی دل کو نہ ہاتھ جاتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی حق رسول کی حق ہمیشہ رہتا تھا. سیر بھی ہوئی حضور رات ہی مسئلہ کھا ہے مگر فرماؤں جس سے سیرے میں ادھر سے کھڑا ہوا
گانے کعبے دے نال ہی جگہ ان کھٹی حسین اتنے کھڑے ہو کے جب میں واقعہ بیان کیا میں گیا ہوں یہ جب مسجد اقصا کا ذکر کیا چلو عثمان کا تو نہ آگے ہے تو جانے تیرا رب جانے نہیں مگر مسجد اقصا تو امتحان بھی شاید سی وہ روز جاتے تھے سفر کرتے تھے مسجد اقصا انہیں آگے چنگا اگر دس وہ دروازے کنے ہیں پرانے پاسے کی ہے پرانے پاسے کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگ فرماتے سن پاکستان اپنی نسیا من بیت المقدس لم پوچھ لیتا میرے کو وہ چیزاں پوچھنیاں شروع کر دی مسجد اقصا کے بارے جنہاں وال میں دھیان نہیں تھی میں تو گیا مسجد میں جا کر نماز پڑھ کر چلا میں وہ ایک گھٹنے نہ رہا میں وہ چیزاں کوئی نہیں دیکھیاں نہ انہوں نے خیال کیا جنہاں کا انہوں نے میرے پوچھنا شروع کر اور ایک جو کچھ کیفیت گزری ہوئی فرمایا پورے کو پورا پتہ میں اتنا گھبرا گیا اتنا پریشان ہوا کہ پوری عمر نہ کبھی نہیں پتا کہ گیا بھی ٹھیک ہے اور بالکل سچی گل مگر لوگ یہ پوچھنے لگے نہ دیکھے میں نہ چیزاں توجہ نہیں کی جو کن نمازی ادھر ساری عمر مسجد آتے رہے مگر نہیں چاہتے گے کیا میرے ساتھ جگہ نہیں جان مارا مگر اللہ کے پیغمبر کا ہے جیسے امتحان شروع ہوا اور فرماتے اتنا میں پریشان ہوا کہ پوری عمر کبھی پریشان تو انتظام کرنا بھی تو زیادہ کم تھی اللہ نے اپنے رسول سچا کہ آپ آگے میں نے امتحان کیا انہوں نے تاڑی مار دینی برا پال اللہ المسجد الاقصی اللہ تعالیٰ نے کرے کی بیت المقدس میرے واسطے پردے حساب سے اور مسجد اقصا میں بالکل لگیا کر جیسے تمہارے سامنے ٹیلی ویژن ایسا اور چیز یاد ہو گیا رہنے دے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے پردے ادا کے مسجد اقصا میں میرے لیے لگیا کر ما یسالونی عن شیء الا ما جڑی جڑی شاید اور مسجد اقصا کی پوچھی گیا میں وہ ویکھ کے سمجھے اس طرح رب العالمین نے زمین کا جو معاملہ سی وہ بارے سے انہوں لوگوں واسطے یہ بھی سمجھے سوال کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصا کو کیوں کرا سکتا کیوں نہیں لایا اور نال انہوں لوگوں واسطے بھی بندوبست ہوا کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا انہیں اگر کوئی نشانی دس آپ نے فرمایا تو ایک قافلہ آ رہا سامان تجارت لائی کہ میں رات انہوں کو نکل گیا انہوں نے پانی ڈکیا جو پیالہ جڑا اس کو چوک کے برتن سے میں وہ پانی پیتا تو خالی کرتا تھا ڈک دیتا ہوتا ہے کہ اونٹ انہوں کا گواچا سی تو انہوں نے میں دس کے گیا تو اونٹ فلانی کا پیس کر جب وہ قافلہ آیا انہوں پوچھ لیا پانی کسی نے پیتا اور ٹھیک اس طرح اونٹ کو مسئلہ کا پتا دیتا آپ پتا لگا لوگ اس ریک کے اندر بہ گئے قافلہ آیا سوا تو اگے ہوا پوچھا انہوں آگے گالے سے برتن بھی خالی ضرور ہوا دیکھا اور ایک شخص نے رات سامنے بھی دسیا ضرور کہ تھوڑا اونٹ فلاں وادی چڑھتا ہے کہنا بالکل مگر کہنے والے جڑے سی نہیں جنہوں کا ارادہ سی خدا کے دین منگ یاد رکھو یہ گل قرآن نے بیان کی ورنہ حیرانی ہوتی ہے یار ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگ کیوں نہیں منگ گل تو صاف اللہ نے صاف جواب دار سمجھایا کہ لوگوں دماغ جڑا وہ لوگوں کا نہیں موقع سمجھ آؤں گل دل خراب دل رہنا چاہیا سواد رہتا دماغ کا کرنا سمجھ آ رہی ہے اگے کرنا دل کا بھی منن کا ارادہ ہے جب وہ کہتے ہیں جی انہیں گل من لیا نمازاں پڑھنی پڑنیاں روزے رکھنے پہن گے گانے سننے چھپنے پہن گے عورتیں پالیاں کریے وہ پھر مصیبت کو دیکھ کے نا سمجھ پوری دل بالکل مطمئن بس میں کرنا تیار ہو سکتا اللہ تعالیٰ پھر انہوں نے پورا یقین کر دیں کہ گل تھوڑا لے سکے دماغ چلے مگر دل چلا نہ کرے من کے بدلے اس کو پہلے صحیح ہے نا گل تو نہ کری جب مینوں نہیں سمجھ آئی میرے حالانکہ بالکل دماغ کی ٹھہر ور جاتی ہے گل بالکل حق تو اس طرح ہی گل سے ہوں پتے کوئی راہ نہ رہا مسجد کی نشانیاں بیان کرتی ہیں کافرے نے دستا اور کہنے لگے نہیں جی یہ نعوذ باللہ دماغ خراب ہے پاگل ہوا ہے ایک رات کے اندر سفر ہو سکتا اور ایک گل ابو جہل ہے نہ کوئی ساتھی نے آخیا بلا جی آج موقع ہے بھائی ایک شخص جڑا اتنا سدائی ہوا نا معاذ اللہ دیوانہ کیوں نہیں رسول خدا صاحب کرتا آج وہ قدم تک مکا جان کے ساتھ کر کیا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل نے آخیا کہ ابو بکر یار تیرا ساتھی جڑا ہوا ہے کہنا میں آج رات رات ہی مسجد اقصا گیا عشاء تو بعد گیا فجر تو پہلے اتنے بڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا یہ گل کہی ہو تو ابو جہل کو خوشی ہوئی کہ لگا ہے انہوں نے بالکل کہی ہے اور اگر نہیں تین یقین تو چل حدیث کھڑا ہو بیان کر رہا لوگ کٹھے ہوئے ہیں وہ کہنا بھی میں رات رات یہ سارا کچھ انہوں نے یقین نا لوگ جب یہ گل ایسی پٹ ہو گیا تو کہیں کیا تو سر بھائی میں نہیں انہوں ساتھ چڑھتا دیوانہ ہو گیا معذر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا لائن قالہ میں کیا تو کرتا جی تھی ابو جہل صاحب وہ سن کے آئے تو کہیں گا تو پھر بالکل سچا پھر کوئی شبہ نہیں کہوں گا تو یار ایسا ہی اللہ ہو گیا روٹی ہر گھر منی جانا کوئی منی والی گل اور کہوں گا بے وقوف تو اس گل میرے کو لیا میں بڑا رہا وہ تو روز آتا سارے بیٹھا بیٹھا آتا تو ہوں ابھی مسئلہ پوچھنا ہوتا جبریل آسمان کو آیا میرے آتا ابھی وہ من رہا کن کہ جبریل آیا انہوں دس گیا تو جو آتا میرے رات کو لے گیا تو یہ کہڑی حیرانی والی گل اس کیفیت کا نا ایمان ہے تصدیق کہ پیغمبر کی زبان سے اعتبار کر رہا جو کیا انہوں سچا اس کو اللہ رب العالمین فرمایا کہ خدا لے جان والا انہوں دیکھو
کدو یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا. خدا سب کچھ ہے کہ جنوں لے گیا وہ خدا کا ہے معزز بن سارا جو چنیا بن جن خدا کی عبادت بندی ان کی جنہ چکیا ہے ہر وقت منگیا جو کام کیا صرف خدا کی رضا اور خدا کی رضا کی کیسی صرف ایک درمیان بات دھیان رکھو. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ آیا, ایک شخص نے قتل کر دیتا, وہ قاتل پیش کیا گیا, رسول خدا نے قصاص کا حکم فرمایا کہ اس کو خون کا بدلا تھا. وہ بھی بچی سی چھوٹی تھی, کوئی اور پیچھے کوئی بارش نہیں تھی اس کا, اور رسول خدا سے آ کے مبارک ٹانگا کے نال چمڑ گئی, بچی چمڑ گئی اور انہوں نے رونا شروع کرتا. اس میں لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا, ایک پاس رسول خدا کی اکھان سے ٹپ تک آنسو ہے اور دوسرے پاس جلات میں اشارہ آ کے کر دوں گا. لوگوں نے کہا کیا یا رسول اللہ ایسا ان مل کرنا دو بالکل کے جوڑ ایک پاس تو بچی جب کرنا تو تھی رو پہ کہ پاوے نے مارا اسی مگر بچے کی ٹیم ہو چلی گا باپ قتل ہوتے رہے خود روئے اور دوسرے پاس وہ اشارہ کر دیتا بھی کر دوں گا. تو رسول خدا نے اس موقع پہ فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ رو رہا تھا اور محمد رسول اللہ حکم دے رہا تھا. بھائی انسان کا بیٹا ہونے پر میں نے ایک بچہ میرے سینے کی دے لیا, بچر ہوں بھی حقیق میں رو رہا, بچی یتیم ہو رہی ہے مگر محمد رسول اللہ کہ میں خدا کے قانون دنیا پہ جاری کر رہا ہے, منمانی نہیں کر رسول ہونے کی حیثیت نہ میرا یہ آ کہ وہ شریعت آندی ہے اس تو اللہ رب العالمین نے آج بھی پوری زندگی نہیں گزری کہ جے منگیا تو خدا کو منگیا, چکیا تو خدا کے چکیا, اور جو کام کیا صرف خدا کی رضا. کبھی نہیں کوئی حتیٰ کہ آپ کا سونا جگنا اور دنیاوی تندے سارے صرف خدا کی رضا. اگر پیسہ کر دینا جب بیان کر دیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سارے درمیان بیٹھے یہ معلوم کا جو صرف سارے نہ ہی دنیا جنم پیا اور گلا جزان کی آواز پہ تھی سانو اپنے کو جدا کر کے پہنچا جنہیں سامنے پہچان دیں عبادت کرنے والا نے آخیا آپ نے آؤ میرا بندہ دیکھنا جی بندگی کرنا آپ چاہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تاریخ دنیا نہیں, بھکشو نہیں, کوئی درویش نہیں کہ کسی رات بیٹھا اللہ کرنا بیوی بچہ کما کھانا سارے کندے کر رہا مگر خدا ہے نا یاد ہے کہ کسی لمحہ خدا خدا اور اس بارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال قائم کی تھی کہ پوری دنیا جی حق سے ہی کہنا اللہ نے دنیا رسولوں کو نو کہہ کے بلایا کرے رسول خدا کی چھوڑے آپ پیچھے تھوڑے سامنے کوئی جاتا پورے کسی کوئی شان والی گل بیان کرنی ہے وہ حق سے ہی کہ میرے بندے کی گل یعنی خدا نے آخیا کہ بندہ دیا قوم والا دنیا صحیح مان ہے تو صرف ایک ذات مبارک کیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر فرمایا کہ اللہ وہ جڑا اپنے بندے نو مسجد حرام تو مسجد اقصی ہے اور مسجد اقصی کی تاریخ کیا اللہ کی بارک نہ ہونا وہ مسجد اقصی جڑا ارد گرد سارا ماحول بابر خدا کے جن نبی چوٹی جو رسول خدا تو پہلا حضرت اسحاق کی اولاد یعقوب کی سارے مسجد اقصی ارد گرد اتنے انہوں نے قبر اتنے مسنا اتنے سارے مار کے دوران اللہ نے آگے اپنے رسول خدا مسجد اقصی لے گیا جہاں سارا ماحول بابر گیا اتنے یروشلم اتنے حضرت مسیح علیہ السلام کا بیت اللہ میں پیدا ایسی جگہ ہے اتنے دوسرے انبیاء کے مقام اللہ نے آخیا جی تاریخ تو برپا کی ہے جڑا مصر لے کے پوچھا جس کام نہیں تو دنیا کی برپا کیا گیا یہ کوئی انوکھا نواں کام نہیں کرے جن لگا گھبراؤنا کوئی نہیں جس تو پہلے بھی خدا کے نبی بے شمار گزرے ہاں وہ علاقے تینوں کھاوا کتنے ہوئے جنگا لڑتے گھر بدماشا نہ ٹکرا رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی قسم کس نے اٹھایا مسیح علیہ السلام اور رومیہ میں چکرے اٹھایا یعنی ساری زیارت رب نے کرائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مقام خدا نے دکھایا کہ پورا جیسے موسیٰ میں سلام ہوا بیت اللہ میں جب مسیح پیدا ہوئے یروشلم میں جیسے فرعون اور موسیٰ کی قسم کے اور بعد اسرائیلی آ کے بات ہوئے اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ مسجد اقصی کی زیارت کرائی وہ مسجد اقصی جگہ سارا ہی ماحول پا بیٹھا برکت ظاہری ہی بڑی ہے کہ دنیا سے فلسطین جگہ درخیز علاقہ کوئی تو درخواست دیا نہرا ہوگی تورات جدوں پہ آنا ہوگا یہ کیا جاتا کہ بنی اسرائیلوں کے خدا تو وہ ملک دینا چاہتا جس سے دو درخواست دیا نہرا ہے بھی انگوروں کے باغ اور کسورا اور دریا نہرا درخیز علاقہ مگر قرآن نے جب برکت کیا اتنے برکت ذکر نہیں اتنے وہی اللہ کے نبیوں کے اثار خدا کے نبیوں کی یادگار اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی اور بات جی بات کہی ہے انه سمیع بصیر یعنی جی انگوٹھی جو نگینا جڑتا جاتا نا ایسا اخیر ہے کتا جو خدا جنہیں اپنے پیغمبر میں سب کچھ دکھایا کون ہے انه سمیع بصیر ہر سہن سننے والا ہر سہن میں اس جلدی کرنا چاہیے یہ رسول خدا کی شان کے دفتر پر ہے جب عمر پر لگے رہو تو ساری دنیا کی کلمہ نے کیا مکنا فرمایا رب لے گیا کہ آسمانہ سے مسجد اقصی کی سیرا کرائیاں یہ ایسا کراتی ہے یہ خدا کی کم بھی بات ہے جیسے ہفتا گیا چلو انہوں نے لڑاج کراتا فرمایا انه هو السميع البصير وہ خدا ہے جب ہر ایک چیز سنتا ہے اور ہر ایک کی حالت میں انہیں ساری دنیا پہ نظر ماری اور سارے نے گلا سنی مگر سب کو کلام محمد کا پسند آیا تو سب کو زیادہ کردار رسول اللہ دیکھے اس تو فرمایا ہے کہ گفتار پسند آئی اور یہ چال چلن بھی خدا نے دیتے وہ خدا جنہیں فیصلہ کیا نا اور ساری دنیا پہ بڑا شرف جہاں جدوں تو دنیا بڑی کسی نے نہیں ملیا یہ رب درجہ دیتا کہ اس باروں انه هو السميع وہ سننے والا
سارے جہانیاں دعا اور انہوں نے مناجات سنتا یہ دعا سب تو پسند آئی. اور دعا کا بھی درمیان ذکر دنیا نہ ذہن رکھو کہ زندگی کے اندر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا, انہوں نے کہا یار خدا اور جن کو اوکھا دن بھی تو سے ہوا جتنا سر مبارک رکھنی ہے دندان شہید ہے. فرمایا تھا سارا تو زیادہ سخت جنگ میری زندگی طائف پر جب میں نہ سفر کر کے گیا اور اس لوگوں پتھر بردایا لہو روان کیا طائف نہ اوکھا دن پوری زندگی چلی ہے اور میں کر لو سارے پہنچ سکے نہ میرے نہیں پتا میں زمین سے آسمان سے ہوش کوئی صرف زہد میں اٹھا کے لایا ورنہ میرے کوئی دنیا نہیں تھی پتا نہ زندہ کے مری اتنا مارا گیا. اور اسے پیغمبر خدا نے نماز پڑھ کے جو دعا کی کہ اللہ میں کا زور ہوا اے اللہ جڑا میں بے بس ہو گیا اور یہاں کافروں نے مینوں لدار چھڈیا تے کوئی چارہ نہیں, نہ قبیلہ اتار دیندا, چاچا مر گیا, بیوی خدیجہ مر گئی, اس کے بعد میں بے وارث ہو گیا اور یہاں کو آیا کہ انہوں نے میرا اس روپ کا میں اپنی کمزوری اپنی بے بسی کی فریاد تیرے کو ادا کروں. اور نتیجہ ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ مکے بڑے جا کے مستے حرام ستے اللہ نے فرشتوں سے جی نبی میرے کو رویا اور انہیں میرے کو فریاد کی کہ اللہ میں بے بس ہو گیا اور دنیا نے چلا تحیر آتی بالکل ہوا نہیں کرنا لوگوں کی نظر میری کوئی قدر نہیں رہی میرے تو بحث نہیں پتھر. اللہ پاک میں دینا لوگوں نے گرا تھا رب تیری فریاد سننا اور رب دیکھتا ہے کہ تو خدا کے دین کی قربانیاں کر رہا ہے. اس کو یہ کہنا کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والے دراصل یہ سمجھ دینا کہ رب نے رسول خدا کو سن دیکھ کے نہیں سنیا ساری دنیا سے چھاڑ کے اور پوری محنت نہ اور پوری جانچ پڑتال تو بعد پڑھ کے لیا کہ نہ یہ بہتر کلام کرنے والا نہ یہ اعلیٰ کردار کا کرنا یہ خدا کا سنیا ویکیا فیصلہ اس تو زیادہ سلب اور تصدیق رسول خدا کی کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے معراج کا واقعہ بیان کرنے والا کہ یہ ایڈا اچا شان رب نے دتا کہ اس پاروں دتا کہ جڑا شان دینے والا بولا نہیں جنہوں لب گیا وہ کرتے تاج رکھتا سن ویکنے والا انہیں سن ویک کے محمد نے چنیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بارہ بلند درجہ اور بلند شان اور اس بعد مسجد کا رسول خدا آسمانہ سے جانا پچھلے نبیاں اللہ تعالیٰ نے ملاقاتیں کرائیاں اور اخیر گاؤں کے سدرۃ المنتہا پہنچا سما اور خلق الجنت. پھر آخری گل ہے جی جنت نو پوری دنیا دیکھتی ہے رب وہ کی رہ گیا اللہ نے جنت داخل کرتا جنت محل ویکے فیضا فیہا جناب الغول فرمایا وہ جڑے گنبد ہے نا جڑی گول اور بلند عمارتاں ساری موتی دیں ویسا تراب والمسک اور اسے مٹی کوئی پتھر نہیں دینا روڑے دینا کوئی دھرتی جو سے کھا کے ساری زمین میری جنت کی خوبصوری. اور رسول خدا نے ایک واقعہ جڑا اس سلسلے کام کی تعارف کر دیا دنیا کا اور فرمایا کہ ہر صاحب نمان جڑا یہ میں جنت کے اندر دیکھا اور یہ آواز سنی جیلا تو قرآن تلاوت کر اللہ تعالیٰ کو عرض کی کہ یا اللہ ہر سا میں درجہ کیوں میں فرمایا بچے رہے ہم نے اپنی ماں نہ جڑا نیک سلوک ہر سا نے کیا دنیا کوئی نہیں کرنا جنہیں اپنی ماں کا استاد فرمان اب جنہیں ادھر نیک سلوک کرنا دنیا کا کوئی بندہ نہیں جس کو جینی جانی خدا کے پیغمبر تین خاصا بجے دنیا میں بیٹھا مگر جنت بیٹھا قرآن پر اس اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے جو کچھ سارے تک پہنچایا وہ جو دو حدیث گوشت گزار کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں. ایک آپ نے فرمایا کہ میں گزریا اور کچھ ایسے بدقسمت لوگ نظر آئے جنہوں کے ناخن جڑے بندیاں کے نو نو ہاتھ وہ پتل دے عام ناخن کی پتل رکھا اور اپنے چہرے کے جڑے نوٹ رہے اپنے سینے میں نوٹ خون وقتا سے توڑ توڑ کے سیکھی جاتے تھے یہ سزا کے اندر پوچھنا اور میں پوچھا کہ اللہ کیوں اس مصیبت کے اندر کس جلدی سزا انہوں مل رہی کہ انہوں نے ناخن جڑے ہو پیتل سے بناتے گئے اور اپنے چہرے اور اپنے سینے جڑے انہوں توڑ توڑ کے سکتے تو جواب دے گیا اولا الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراض یہ وہ لوگ ہیں دنیا کے اندر نمازاں بھی پڑھی جاندے روزے بھی رکھی جاندے مگر لوگوں کا گوشت جب کوئی بندہ کول نہیں ہوتا وہ کہانی کھیلنے دے بڑا سواد آتا پلیٹ پکی کھانے پھر وہ غیبت کرتے چگلی کرتے اور لوگوں کی عزت آبرو سے حملہ الزام لاؤں بہتان لگاؤں انہوں خدا نے سزا دیتی ہے. اور سورہ حجرات اللہ تعالیٰ نے مشکل جو ساری ہے اور مسلمان جڑے متحد ہوں رات خراب ہوں یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ گناہ گناہ نہیں منتے رشتے بنائی گناہ نہ کرو چوری نہ کرو دو چار گہنے میں اس طرح جرم ہے حالانکہ قرآن نے سب تو بڑا جرم انہوں قرار دیتا میں تھی کسی مسلمان کی غیر حاضری جو بدگوئی اگر وہ تے کول نہیں تھی بات جو بارے بڑی باتیں کرتے ہوئے انہوں الزام دے کون سا کرا دیں ایڈا بڑا جرم ہے کہ سزا کے اللہ رب العالمین ناخن انہوں نے جڑے وہ پتل سے بنا کے انہوں نے اس سزا کے اندر مبتلا کیا اپنے چہرے توڑتے رہو اور اپنے گوشت نوچتے رہو یہ سزا ہے اس بات کی کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت رکھ والا ہوتا ہے سگوں کو دوجا گل کر لگے تھی وہ طرف دفاع کرو کہ تو بکواس کرنا وہ بندہ نہیں ہو سکتا تھی آپ نے حصے دار ہو جاتے جی شوق نہ سنتے جی اور وہ جب دوسرے تک خبر پہنچتی ہے انہوں نے رنجش پیدا ہوتی ہے نتیجے سے اتفاق نہیں ہوتا آپ کو انتشار ہے خرابی ایک جرم آپ نے بیان فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کو برا نہیں کہنا چاہیے عزت اور سلوک کرنا اور ایک بات میری کتنی خطرناک گئی اور یہ مشاہدہ میں تو سارے گھر اللہ تعالیٰ پناہ دے اور دین کو نفرت دلاؤں سمجھے اس کو نصر بہت
یہ بہت اثر انداز ہے. اور زیادہ لوگ دین پہ اسے تو کنڈ کری جاتے ہیں کہ دین کے عالم بردارا کا کریکٹر کوئی. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں لوگ ویکھے جنہاں دیا زبانوں خدا کے فرشتے اگ دیا کینچیاں نہ کٹتے. تو میں کہا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں دیا زبانیں جہاں اگ دیا کینچیاں نہ کٹیاں جا رہی ہیں. کیا گیا ہاؤلا خطباء امتک الذین یامرون الناس بالبر وینہون عن الفحشاء وهم یتلون الکتاب افلا یعقلون. یا رسول اللہ یہ تیری امت واحد ہے، خطیب ہے، عالم ہے جڑے ممبراں تے جلسیاں لوگوں نے دین دیا باتیں دستے ہیں مگر اپنا پتہ کری نہیں، اپنی خبر ہی نہیں دے کسی عمل نہیں کرتے نہیں. یقولون ما لا یفعلون ایسی باتیں کی جڑے کرتے کوئی نہیں. اس میں نبی صاحب تہاڈیاں زباناں بڑیاں تیز سی، لوگوں نے دین بڑا دستے سی مگر تسی جو کام کرتے جو ایسا جتنا فساد پھیلتا سی تہاڈی اصلاح ہے تہاڈیاں تیز ترار زباناں جڑیاں اگلی چیز نہ کرتے. یہ رسول خدا نے نمونے کے طور جہاں باتیں بیان فرمائیاں انہوں تو میں نظر کیا. اللہ رب العالمین مینوں اور تانوں سارے اپنے پیغمبر دی